السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق ساکزتی. امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اگر عالمی منظرنامے کی بات کریں تو بڑا اہم آج دن رہا. اقوام متحدہ کی 80ویں سالگرہ، پھر نیو یارک میں جنرل اسمبلی کا اجلاس، پاکستانی وزیر اعظم بھی وہاں پر موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا ایک عمل ہے وہ بھی جاری ہے. اور آپ یہ دیکھیں جو عالمی طاقتیں ہیں جس میں فرانس بھی شامل ہے، برطانیہ بھی شامل ہے، کینیڈا G7 کا ممبر ہونے کے ناطے اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، اس سمیت کئی ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے. لیکن میرا سوال وہاں پر یہ بنتا ہے کہ لوگ جب اگر موجود ہوتے ہیں تو ملک ان کی وجہ سے تشکیل پاتے ہیں، لیکن اگر لوگ ہی باقی نہیں رہیں گے تو آپ تسلیم کس کو کر رہے ہیں؟ کیا یہ دیر آئے درست آئے اس کو قرار دیا جائے گا یا پھر بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے؟ تو یہ بھی ہم سوال اٹھائیں گے. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اسپیچ کی اور اقوام متحدہ جس کی افادیت پر ہم بھی سوال اٹھاتے رہے ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بھی سوال اٹھا دیا کہ جنگ بندی کروانے میں اقوام متحدہ کا رول آج تک کیا رہا ہے. تو انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا. لیکن یہاں پر ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنس رکھتی ہے کہ اقوام متحدہ کی ایک سیکیورٹی کونسل ہے جسے سلامتی کونسل کہا جاتا ہے، اور اس کے 5 ملک ایسے ہیں جن کے پاس ویٹو کرنے کا اختیار ہے، اینڈ دیٹ انکلوڈز امریکہ ایز ویل. اور جب بھی غزہ میں جنگ بندی کی کوئی قرارداد آتی رہی تو اس کو ویٹو امریکہ کی جانب سے کیا جاتا رہا، یا اسرائیل سے متعلق کوئی بھی قرارداد آتی رہی تو ویٹو اس کو امریکہ ہی کرتا تھا. تو ایک چیز تو وہ ہے. لیکن انہوں نے سگنیفیکنس پر زور دیا کہ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے اور پھر ساتھ ہی جو وہاں پہ یرغمالی ان کی رہائی. لیکن دوسری جانب یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہاں پر ہزاروں افراد کو شہید کیا جا چکا ہے اور وہاں پر نسل کشی ہو رہی ہے، تو اس کی روک تھام ہونی چاہیے. پاکستانی وزیر اعظم سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات بھی متوقع ہے، تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ چیز ہوگی. دیکھنا ہوگا کہ پاکستان اس متعلق کیا بات کرتا ہے. دوسرا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر جنگ بندی سے متعلق بات کی اور اپنے کردار کی تعریف کی. وہ بھی ذرا آپ کو سنوا دیتے ہیں کیا کہا. I ended 7 wars. This includes Cambodia and Thailand, Kosovo and Serbia, the Congo and Rwanda, Pakistan and India, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, and Armenia and Azerbaijan. No president or prime minister, and for that matter, no other country has ever done anything close to that. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ 2 ریاستی حل کس طرح سے نکل پائے گا، اور پھر اس کے اندر یہ جو جنگ بندی کا معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کتنا مزید وقت لگ سکتا ہے. پھر اگلے حصے میں پروگرام میں ہم بات کریں گے یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پھر افغانستان سے مذاکرات، تو اس کو بھی ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. پروگرام کے اس حصے کے لیے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. منیر اکرم صاحب پاکستانی مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. اور احمد حسن العربی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے اور سیکیورٹی امور کے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی. تو منیر اکرم صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، سربراہ اجلاس ہے، اور وہاں پر اس کی سگنیفیکنس اگر میں آپ سے جاننا چاہوں اس اجلاس کی فلسطین کے سینیریو میں، اور حالیہ یہ جو نیا ایک معاہدہ ہوا ہے دفاعی پاکستان اینڈ سعودی عربیہ، اور پھر قطر میں جس طریقے سے سچویشن رہی، تو کتنی سگنیفیکنس ہے اس اجلاس کی؟ یہ اجلاس کی سگنیفیکنس تو بہت وجہ سے ہے. یہ 80 اینیورسری ہے اقوام متحدہ کی، اور یہاں بہت سارے سربراہ پہنچے ہیں، 150. تو ان کی ملاقاتیں ہوں گی، ان کی تقریریں ہوں گی، توجہ دی جائے گی کہ اقوام متحدہ کو کس طرح سے بہتر افیکٹو بنایا جائے وغیرہ. پر جیسے آپ نے کہا کہ فلسطین کا مسئلہ اب دنیا کے سامنے پیش ہوا ہے. کل کی جو اجلاس ہوا تھا، اسپیشل میٹنگ تھی جس میں بہت سارے ملک جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ فلسطین کی جو اسٹیٹ ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں. ایک مومنٹم بنی ہے کہ فلسطین کو یہ اسٹیٹ کو مانا جائے اور اس کی انٹری ہو یونائٹڈ نیشنز میں. پر جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، اب اس کو گراؤنڈ پہ جو ریالٹی ہے وہ مختلف ہے. ہم نے یہاں پولیٹیکل ریالٹی تو کریٹ ہو جائے گی کہ تسلیم کر لیا بہت سارے ملکوں نے فلسطینین اسٹیٹ کو، پر دوسری طرف سے اسرائیل تو اس کی جنگ جاری ہے
गाजा के ऊपर, वेस्ट बैंक में भी बहुत सारी सेटलर वायलेंस चल रहा है, और उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये आपने इसको तस्लीम किया फलस्तीन स्टेट को, हम तो नहीं मानते हैं और हम तो एनेक्सेशन की तरफ जा रहे हैं। जी जी। तो अब हमने देखना होगा कि कितना दबाव दुनिया डाल सकती है इजराइल के ऊपर कि उसकी जो जंग है गाजा में उसको रोका जाए और जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उसके तरफ उनको खींचा जाए। तो इसमें इस्लामी दुनिया का अहम रोल है। आज मुलाकात जो होगी, जो वो रोल जो उन्होंने कभी प्ले नहीं किया, लेकिन अब वो शायद प्ले करें। जी, कोशिश जारी है। इसमें पाकिस्तान ने एक लीडरशिप रोल भी लिया है, और ये जो 7 सरबराह हैं वो मिलेंगे ट्रंप साहब से। तो ये अब अमेरिका एक वाहिद मुल्क है जो नेतन्याहू को रोक सकता है, पर अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स में इजरायली लॉबी का बहुत इन्फ्लुएंस है, और उन्होंने इस वजह से उनको रोका हुआ है। इस पे भी आते हैं कि क्या हो सकता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अहमद, मुझे जरा बताइएगा कि जो सिचुएशन है, मुल्क बनते हैं लोगों से, जो वहां पर तबाही हुई, जो वहां पर नस्ल कुशी चल रही है, गजा को मलबे का ढेर बना दिया गया है, और ये बिफोर और आफ्टर के इमेजेस हैं, ऐसे इमेजेस हैं कि दिल दहला देते हैं। तो अब इसको क्या आप नाम देंगे? देर आयद, दुरुस्त आयद, या बड़ी देर की मेहरबान आते आते? जी, देखिए, इस वक्त जो पिछले 1-1.5 माह 2 माह में, या फिर अगर उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में आप पिछले 6 माह में देखें, तो कुछ तब्दीलियां इस दुनिया के मंजरनामे पे ऐसी आई हैं जिन्होंने ग्लोबल इक्वेशन को यकसर तब्दील करके रख दिए। उसमें से अभी मोस्ट रीसेंट आप अगर देखें, पिछले 15 दिनों के अंदर मिडल ईस्ट के अंदर जब कतर के ऊपर इसराइल ने हमला किया, उसके बाद से फिर जो इक्वेशन डिस्टर्ब हुई, जो सिक्योरिटी गारंटीज डिस्टर्ब हुई, वो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जिसके ऊपर मिडल ईस्ट कायम था फॉर द पास्ट 70-80 ईयर्स, वो सारे का सारा फ्रेमवर्क एक हमला, ये दोहा वाला, और फिर उससे पहले अमेरिका के रोकने के बावजूद जो ईरान के ऊपर हमला था, जी जी, उसके बाद वो सारी इक्वेशन चेंज हुई। अभी इस वक्त जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो जो 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बात कर रही हैं, या फलस्तीन को वो एज अ रियासत एक्सेप्ट कर रही हैं, उसकी भी एक बैकग्राउंड है। पूरे यूरोप के अंदर आप देख रहे हैं कि आने वाले 1-2 साल में बहुत ज्यादा इलेक्शंस होने हैं। जो फलस्तीन का सेंटिमेंट है वो पूरी दुनिया की ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप कर रहा है, एटलीस्ट पॉपुलैरिटी की डोमेन में। आप ब्रिटानिया देख लें, आप फ्रांस देख लें, जर्मनी देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, कौन सा इसराइल का एलाय कंट्री ऐसा नहीं है भारत के अलावा जहां पे इसराइल के खिलाफ शदीद प्रोटेस्ट नहीं हुए, इतने पावरफुल प्रोटेस्ट नहीं हुए कि उन्होंने वहां की पॉलिटिकल पिक्चर को इन्फ्लुएंस किया, और हर मुल्क में हुए। अभी इस वक्त इसराइल जितना रोग हो चुका है, वो उसका बोझ उठाने की पोजीशन में ना अमेरिका है ना वेस्टर्न एलाइज हैं। तो लिहाजा एक इक्वेशन को मीट करने की कोशिश की जा रही है किसी ना किसी तरीके से कि मिडिल ईस्ट में ये जो सारे 2 स्टेट सोल्यूशन हो गया, या फलस्तीन को रिकॉग्नाइज करना हो गया, या मुसलमानों का आपस में इकट्ठे हो, कि ये सारे का सारा रिवॉल्व कर रहा है कि किसी तरीके से गाजा के लिए सीज फायर को अचीव कर लिया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, आप इसको अगर रियलिटी आप इसकी परसीव करें, तो 2 स्टेट सोल्यूशन में 2 स्टेट्स हैं, एक फलस्तीनी है स्टेक होल्डर्स, दूसरे इसराइलीज हैं। इसराइल सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो दोहा के अंदर पीस टॉक्स ही हो रहे थे कि जिसके ऊपर उसने बॉम्ब किया, जहां जहां पे नेगोशिएशंस होती हैं वो वहां पे उसको बॉम्ब करते हैं। इसराइल कैन नॉट, आई डोंट थिंक इसराइल इज इन अ पोजीशन कि नेतन्याहू इस वक्त जो उसका रैपिड जेनोसाइडल बिहेवियर है वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ, क्योंकि उस 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले अपने बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, जो एक्सपेंशन रही है, नहीं, जो एक्सपेंशन इतने अरसे में रही है, उसके बाद बचा क्या है उस फलस्तीनी स्टेट में, या इसराइल की एक्सपेंशन कहां से कहां तक पहुंच गई है, ये भी तो कंसिडर होना चाहिए पॉइंट। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके सारी चीजें, सारा कुछ मैं कह रहा हूं, सारा कुछ आप मान भी लें, उसके बाद इसराइल को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे ये बॉर्डर्स हैं। हाँ। वो कर नहीं सकते। वो अगर करेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल खत्म हो जाएगा। 1895 में जो थियोडोर हर्जल ने दिया था, जिसकी वजह से पूरे यूरोप से ज्यूज आके इसराइल में आबाद हुए।
سو اس کانسیپٹ کو وہ جو ہے وہ ختم نہیں, گریٹر اسرائیل کے ایکسپینشنزم کو وہ ختم نہیں کرنے دینا چاہتے. لیکن اس وقت یہ ایک ٹسل چل رہی ہے دو فورسز کے درمیان میں. دیکھنا ہے آنے والے دنوں میں کہ کس طرف کامیابی یا کیا سولوشن کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا منیر اکرم صاحب, یہ آپ ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ ایکسپیرینسڈ آپ ہیں. 2002 سے 2008 تک آپ رہے مستقل مندوب, پھر 2019 سے 25 آپ نے اتار چڑھاؤ کافی سارے دیکھے. وہاں پر ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے, کیا سوچ رہتی ہے. اس وقت آپ کی سوچ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ملک ابھی اس وقت تسلیم کر رہے ہیں فائنلی, یہ عوام کا وہاں کے پریشر ہے, یا آر دے ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف گلٹ, یا سڈن ریئلائزیشن ہوئی ہے, یہ ہے کیا؟ اور یہ کتنا اس چیز میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے کہ امریکہ کو اس چیز پہ مائل کیا جائے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے؟ جی صحیح ہے. میرے خیال میں جو بدلتی پوزیشنز جو ویسٹرن کنٹریز کی نظر آتی ہیں, اس کی وجوہات بہت اندرونی, یعنی دونوں اندرونی بھی ہیں, کیونکہ وہاں سینٹیمنٹ کافی بڑھ گیا ہے فلسطین کے سپورٹ میں اور اسرائیل کے خلاف, اور دوسری طرف سے ایکسٹرنل جو اسلامی اور عرب دنیا کا جو پریشر ہے ان کے اوپر, اس نے بھی مجبور کیا ہے کہ یہ ان کی پوزیشنز بدل جائیں. اب وہ سب فلسطین کی جو ریاست ہے یا اسٹیٹ کو تو وہ مان لیں گے, دنیا مان لے گی, پر سب میں اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل تو نہیں مانتا, نہ تو امریکہ جو اسرائیل کو پروٹیکشن دے رہا ہے, جس کے پیٹھ کے پیچھے اسرائیل نے یہ سب ہنگامے کیے ہیں, امریکہ نے بھی تو نہیں مانا اس وقت. اور میری نظر میں یہ ریکگنیشن تو ہو جائے گی ویسٹرن یورپ سے, پر جب تک کہ کوئی میننگ فل پریشر امریکہ پہ نہیں ڈالا جائے اسلامی اور عرب دنیا کی طرف سے, جب تک کہ عرب اور اسلامی دنیا خود کچھ کانکریٹ ایکشنز نہ لیں اسرائیل کے خلاف, فار انسٹنس, تو یہ پولیٹیکل پریشر ہے, یہ اس سے کام پورا نہیں بنتا. لیکن منیر صاحب میری رائے یہ تھی, یا اس وقت انیشلی جب یہ عرب ہنگامی سربراہی اجلاس ہوا تھا تو اس وقت ہمیں یہ لگتا تھا کہ اگر یہ اپنے سفارتی تعلقات اس سے اسرائیل سے منقطع کر دیں, اگر حملہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کر دیں, یا ٹریڈ بالکل ختم کر دیں, یا کچھ اس طرح کے مذمت سے ہٹ کے کچھ کریں تاکہ کچھ کنکریٹ ہو. آپ کی نظر میں میجرز کیا ہو سکتے ہیں جس سے پریشر پڑے؟ جی جیسے آپ نے ذکر کیا, پہلی چیز تو آئل ایمبارگو ہو سکتا ہے, جو 1973-74 میں جو عرب ممالک نے وہ جو پہلی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد میں آئل ایمبارگو لگایا تھا, تو پوری ویسٹرن دنیا بالکل they were on their knees. تو آئل ایمبارگو کی بات ہو سکتی ہے, ٹریڈ ایمبارگو کی بات ہو سکتی ہے, جو اسرائیل کے ساتھ جو جن کی بھی تعلقات ہیں ان کو توڑنے میں کی بات ہو سکتی ہے. اسرائیل کی جو ممبرشپ ہے جنرل اسمبلی کی, اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں, اور جب تک کہ یہ کانکریٹ ایکشنز نہیں لی جائیں گے تو اسرائیل کے اوپر نہ امریکہ پہ میننگ فل پریشر میرے خیال میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے احمد, یہاں اسرائیلی لابی اتنی. ٹھیک ہے احمد, مجھے ذرا بتائیے کہ اب آج ظاہر ہے کہ امریکی صدر کی ملاقاتیں طے ہیں. ایک تو انہوں نے اپنی اسپیچ بھی کرنی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں بھی ہیں, وزیر اعظم پاکستان سے بھی ہوں گی. پاکستان اس سینیریو میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ ہم نے پریویسلی دیکھا کہ ہماری کافی اب بات سنی جاتی ہے, دا ورلڈ از ریسیپٹیو, لیکن اس معاملے میں کتنی ریسیپٹیو ہے؟ یور تھاٹس. جی دیکھیں, اس وقت دنیا کے اندر آپ دیکھیں دنیا ٹرانزیشن کر رہی ہے یونی پولیرٹی سے ملٹی پولیرٹی کی طرف. تو ملٹیپل پولز ہیں اس وقت دنیا میں, یو ایس اے ایک پول ہے, چائنا ایک پول ایمرج کر رہا ہے, رشیا ایک پول ایمرج کر رہا ہے. اور اس ساری ایکویشن کے اندر ان پولز کے درمیان میں نیچرلی جو ملک بہت اچھے سے ایز اے برج ایک رول پلے کر رہا ہے یا نیویگیٹ کر رہے ہیں ان تینوں پولز کے درمیان میں, تو وہ پاکستان ہے, اسپیشلی پوسٹ مارکا کے محسوس. ایران والے کانفلکٹ میں بھی آپ نے دیکھا, ایران اسرائیل کانفلکٹ میں, کہ پاکستان کی وائس واز ہرڈ اور وہ امپیکٹ فل تھی.
اور ابھی بھی پاکستان، کیونکہ پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے اسٹیبلائزر ان دا ریجن، پاکستان ایک ریسپانسبل ریزنیبل کنٹری کے طور پہ ایمرج کیا ہے. پاکستان کے ساتھ چائنا بھی کمفرٹیبل ہے، یو ایس بھی کمفرٹیبل ہے، پورا مسلم ورلڈ بھی کمفرٹیبل ہے. سو اس ساری سچویشن کے اندر جہاں تک امریکہ کی بات ہے، آپ شاید میرے ساتھ ڈس ایگری کریں، لیکن مجھے امریکن پریزیڈنٹ اور جو اسرائیل نیتن یاہو ہے ان کے درمیان میں رفٹ نظر آ رہا ہے، اور بہت عرصے سے نظر آ رہا ہے. اچھا، مجھے ان دونوں کے درمیان میں اختلافات نظر آ رہے ہیں. جب دوحہ کے اندر مسلمان کنٹریز کے 50+ کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو موجود تھے اسرائیل کے حملے کے بعد، تو اسرائیل پہ پریشر تھا ہر طرف سے کہ تم نے اپنی اس جو حرکت ہے دوحہ پہ اٹیک کی، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا. تو اس کے مقابلے پہ اسرائیل بھی اپنا پاور شو کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنے ویسٹرن الائز سے لے کر امریکہ تک رابطہ کیا کہ یہ کنٹری ہیڈز آئے. لاسٹ ٹائم جب ایسا ہوا تھا تو پریزیڈنٹ بائیڈن آئے تھے. اس دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں آئے، مارکو روبیو آیا، اور پھر وہ 50 ریاستیں مسلمانوں کی اکٹھی ہوئی تھی، تو نیتن یاہو نے بھی اس کو ریپرزینٹ کرنا تھا، تو اس نے اپنے پیچھے پریس کانفرنس کے دوران ایسی کئی انڈیکیشنز ہیں. ایران کے ساتھ جب جنگ تھی اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیٹھ کے بولنا کہ بھائی اسرائیل کو بڑی مار پڑی ہے ان لڑائی کے آخری دنوں میں، اس طرح کی چیزوں کی ایکسیپٹنس اور پھر اپنا رول پلے کرنا، پھر یہ ساری چیزیں جو آپ بیان کر رہے ہیں. اور پہلے اسرائیل پوچھ کے کرتا تھا، اب اسرائیل بتاتا ہے امریکہ کو، تو دیٹ از آلسو اے چینج. تو کیا امریکہ اس پہ کچھ ریئیکٹ کرے گا یا رسپونڈ کرے گا، یا لابی کی وجہ سے سب یوں ہی چلتا رہے گا؟ جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لیکن جو امریکہ کے اندر اسرائیل کے جو انٹرنچڈ ان کے ٹینٹیکلز گھسے ہوئے ہیں وہ 70-80 سال پرانے ہیں. نکلتے نکلتے ٹائم لگے گا. قائد اعظم نے 40s میں اشفاق بھائی فرمایا تھا کہ آپ اسرائیل کے پیچھے سے برطانیہ اور امریکہ کی سپورٹ ختم کر دو تو میں دیکھتا ہوں یہ کتنے دن قائم رہ سکتے ہیں. برطانیہ کی سپورٹ چلی گئی تھی، امریکہ کی سپورٹ ابھی تک ہے، لیکن وہ بہت زیادہ جو ہے ڈائی ڈاؤن کر چکی ہے. مجھے آنے والے چند مہینوں میں کچھ عرصے کے اندر اسرائیل مزید گراوٹ کا شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور مجھے مسلمانوں کے لیے بہتری نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. لیٹس ہوپ سو. منیر اکرم صاحب، ایک اور چیز بتائیے، یہ بگرام والا واقعہ، بگرام ایئر بیس کی شدت سے یاد امریکہ کو اچانک آنا، اور یہ ایسا ایئر بیس ہے کہ 2021 میں راتوں رات وہ چھوڑ کے گئے تھے کہ جو مقامی کمانڈرز کو بھی نہیں پتا تھا. اب وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے ان کے کنٹرول میں آ جائے تاکہ ان کی ایک پوزیشننگ ہو یہاں پر، جہاں فٹ آن گراؤنڈ والا سلسلہ ہو، بوٹس آن گراؤنڈ والا ان کے پاس پوزیشن ہو. اب طالبان اس کو، یا جو گورنمنٹ ہے اس کو، وہ ظاہر ہے کہ اس پہ ریٹیلیٹ کرے گی. کیا سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے، اور امریکہ یہاں پر اپنی موجودگی کیوں چاہتا ہے؟ جی مجھے پورا سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ٹرمپ صاحب نے کیوں اور کس وجہ سے یہ کلیم کیا کہ جی ہم بگرام واپس چاہتے ہیں. یہ ناممکن ہے. اس وقت ایک دفعہ سے 20 سال انہوں نے جنگ لڑی ہے اور جنگ ہاری ہے، تو اب ان کو یہ توجہ بگرام کے اوپر واپس کیوں آئی ہے، یہ مجھے پوری سمجھ نہیں آتی. میرے خیال میں یہ کوئی ویل تھاٹ آؤٹ پوزیشن نہیں ہے، اور ان اینی کیس میرے خیال میں پاکستان کو تو اس سے دور رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. احمد، آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ کیونکہ کبھی وہ رن وے کے تعریفیں کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں چین یہاں سے کچھ عرصے، کچھ ہی 1 گھنٹے کے فاصلے پہ وہ جوہری ہتھیار بنا رہا ہے. اب وہ اپنی پریزنس چاہتے ہیں. اب اس کے اوپر ریئیکشن بھی افغان گورنمنٹ کا آ گیا ہے. پاکستان کا موقف کیا ہونا چاہیے، اور کیا یہ پاسبل ہوگا اس طرح سے امریکہ کا دوبارہ سے اس بیس پہ رسائی حاصل کرنا؟ جی دیکھیں، آئی تھنک ابھی اٹس ایک سٹیٹمنٹ ہے، اور جو امریکن پریزیڈنٹ نے دی ہے، ابھی اس کے اوپر کچھ کانکریٹ انالیسس کرنا آئی تھنک اٹ وڈ بی ٹو ارلی. کہیں پہ بھی کوئی ڈائنامکس ڈسکس نہیں ہوئے، پلان ڈسکس نہیں ہوا، کوئی ڈیٹیلز ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کوئی کنکلوسیو ڈسکشن اس کے اوپر کر سکیں. But the question remains, why all of a sudden? اس میں وہی بات ہے کہ ابھی کچھ ڈیٹیلز آئیں گی تو پتا چلے گا کہ ایک دم سے، جیسے ابھی منیر اکرم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ابھی کچھ سمجھ سے باہر ہے کہ اس کا پلان کیا ہے اور اس بگرام ایئر بیس سے ریلیٹڈ یہ کیوں کیا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایسپیکٹ اس کا جو ہے وہ میں جو آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصے سے، اسپیشلی فار دا پاسٹ ایئر اینڈ ہاف، امریکہ کے اوپر مختلف کارنر سے ایک پریشر ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز کی طرف سے بھی اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کی طرف سے بھی، کہ جو اور امریکہ کے اندر بھی یہ ڈسکورس جو ہے کافی زیادہ ان کے ریسرچ سینٹرز نے بھی اٹھایا کہ جو اسلحہ امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے آیا ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس پورے خطے کے اندر.
تو آئی تھنک اگر اس کے لیے وہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے وہ ایک ایسپیکٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن پہ، تو پھر اٹس اے ڈفرنٹ سچویشن. لیکن ابھی آئیڈ سے کہ اٹ از ٹو ارلی ٹو کامنٹ کہ وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں یا وہ کیسے آنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ایز سچ ہے ہی نہیں اس ایک اسٹیٹمنٹ کے علاوہ. چلیں، تھینک یو سو مچ منیر اکرم صاحب فار یور ٹائم، اور احمد حسن عربی آپ کا بھی بہت. ول ٹیک اے بریک ہے، اور بریک کے بعد ہم یہ جو انسرجنسی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور کس طریقے سے وفاق اور صوبے کی سوچ اس بارے میں یکساں ہونی چاہیے. چلیں جی ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم، اور آپ ذرا بات کر لیتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اسپیچ کر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی آج خطاب کیا، اور 80ویں سالگرہ تھی اقوام متحدہ کی، تو یہ ایک بڑا اوکیزن تھا. لیکن کیا ہی بہتر ہوتا کہ ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم جس طرح سے پہلے بات کر رہے تھے وہاں پر امن بھی قائم ہو جاتا، وہاں پر اسرائیلی جارحیت کا بھی خاتمہ ہوتا. لیکن یہ ریئلائزیشن کہ وہ ہونا چاہیے، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں کیا بہت دیر نہیں ہو چکی؟ اور 20 یرغمالیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، لیکن ظاہر ہے ایک جانب ہزاروں شہادتیں اور دوسری جانب 20 افراد. لیکن جو بھی ہو، جس بھی طریقے سے اس معاملے کو سارٹ ہونا چاہیے. جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ ان کا تعارف کروائے دیتے ہیں. خان صاحب کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، بہت شکریہ جی. اور میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب دفاعی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں. تو اختیار صاحب، لیٹس اسٹارٹ فرام یو. یہ پہلے تو میں چاہوں گا ایک تبصرہ. یہ جو اقوام متحدہ میں آپ نے یہ دیکھا کہ ایک تو اسپیچز ہوتی رہیں، تو جب اسرائیل پر تنقید ہو رہی تھی تو اس وقت ہم نے ایک چیز دیکھی کہ اس وقت وہ مسلم ملک بھلے انڈونیشیا ہو یا پھر ترکی ہو تو ان کے مائکس بند ہو جاتے تھے. ابھی خیر ٹیلی پرومپٹر نہ چلنے کی ٹرمپ صاحب نے بھی شکایت کی اور اقوام متحدہ کے کردار پہ بھی سوال اٹھایا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیلی انفلوئنس امریکہ پہ جتنا ہے کہ ایک تو ان کی جانب سے مذمت نہیں کی گئی اسرائیل کی اور حماس سے ہی مطالبے رکھے گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جلدی فلسطین کا مسئلہ حل ہو پائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال میں ہم اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں، دنیا اس فیز میں داخل ہو چکی ہے کہ اب فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنا ہوگا. اور فلسطین کی ریاست کو تسلیم کرنے سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری کام جو ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو وہاں پہ نسل کشی کی گئی ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے. اگر ایک طرف 10-20 یرغمالیوں کا ذکر ہو رہا ہے تو دوسری طرف میرے خیال میں ہزاروں جو لاکھوں کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہو گئے ہیں. بچے، مائیں، بیٹیاں، بھائی، باپ، کون سی ایسی چیز ہے جس کو انہوں نے بخشا ہو؟ اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے. اور اقوام متحدہ کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ ہم نے جب بھی دیکھا ہے کہ بات فلسطین کی آتی ہے، کشمیر کی آتی ہے تو یہ ٹوتھ لیس بن جاتا ہے. تو ہونا چاہیے اگر یہ واقعی میں اقوام متحدہ کا قیام جو دنیا میں لایا گیا تھا کہ اس کا کام ہوگا کہ یہاں پر بین الاقوامی سطح پر انصاف کیا جائے گا، انصاف پر مبنی باتیں کی جائیں گی، سنی جائیں گی اور انصاف دلایا جائے گا. تو کیا اقوام متحدہ اس اپنے لیے انہوں نے گول سیٹ کیے تھے کیا وہاں تک پہنچ پائے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. مجھے نہیں لگتا. اور آپ یہ سوچئے حیرانگی اس بات پہ ہے کہ امریکی صدر نہیں، نیو یارک میں ان کا پورا یہ بڑی بدقسمتی، اور وہ بھی سالگرہ کے موقع پر بڑی بدقسمتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سا اسرائیل، اتنا سا چھوٹا سا، جس کی حیثیت کیا تو اس کی بدماشی کیا اور اس کی قد کاٹ کیا، لیکن اس نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا. اپنی لابینگ کے ذریعے وہ امریکہ کو بھی مونوپلائز کرتا ہے، وہ ان کو بھی بلیک میل کیے رکھتا ہے، اور دوسری طرف وہ اقوام متحدہ کو بھی وہاں پر بھی ان کا جو انفلوئنس ہے وہ ہمیں دیکھنے کو بھی ملتا ہے اور ہم اس کو پوری دنیا اس کو محسوس کرتی ہے. تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو اس کے واپس اپنے آربٹ میں پش بیک کیا جائے. بالکل ایسے اور ہی اقوام متحدہ اپنی آزاد لائن لے لے. آزاد لائن لے لے. ول اٹ ایور بی پاسبل؟ آج تو امریکی صدر نے بھی تنقید کر دی. اقوام متحدہ کے قیام کو 80 سال ہو چکے ہیں، لیکن جو اس کا کردار نہ ہونے کے برابر رہا. میرے خیال میں OIC اور اس کا کمپیریٹیولی ایک ہی جیسا کردار رہا ہوگا مختلف ایشوز پہ. تو آپ کو لگتا ہے فیوچر میں کوئی رول پلے کر سکے گا اقوام متحدہ؟ کیونکہ یہاں پر جہاں پر آپ نے سلامتی کونسل میں کچھ ملکوں کو آپ نے ویٹو پاور دے دیا ہے کہ کوئی قرارداد آ بھی جائے تو آپ ویٹو کر دیں، تو ایسے میں تو یہ انفیئر ایڈوانٹیج ہی ہے ان ملکوں کو. اب دیکھیں یہ مطلب سوری ٹو سے کہ دوگلی پالیسی اور ڈبل سٹینڈرڈ دیکھیں کہ غزہ میں یونائٹڈ نیشن کے جو سیکرٹری جنرل ہے گتریس صاحب، انہوں نے CNN میں انٹرویو دیا کہ غزہ میں اسرائیل جینوسائیڈ کر رہے ہیں.
اب غزہ تو ایسی اگزامپل ہے کہ جہاں یونائٹڈ نیشن خود کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ اسرائیل جینوسائیڈ کر رہا ہے اور کوئی ملٹری ان کی نہیں ہے، نہتے عوام ہے، اور وہ فل ملٹری مائٹ سے آگے اسرائیل ان کو تباہ و برباد اس نے کیا ہے اور ان کو مار قتل عام کر رہا ہے. اور ایک دفعہ آپ دیکھیں 6 دفعہ ہو گیا ہے کہ سیکورٹی کونسل میں قراردادیں پیش ہوئی کہ غزہ میں لڑائی بند ہو، اور 6 کی 6 دفعہ امریکہ نے ویٹو کیا. تو کس منہ سے آپ غزہ کی بات کرتے ہیں بھائی؟ کس منہ سے آپ بیٹھ کے اس کو یونائٹڈ نیشن مطلب اقوام متحدہ میں بیٹھ کے اسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں؟ لیکن ایک بات اچھی کی انہوں نے، دوبارہ پاکستان انڈیا کا ذکر کر دیا. آئی تھنک 3 درجن سے زیادہ دفعہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جنگ رکوائی. پچھلی دفعہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ 7 طیارے گرے اور $150 ملین کا طیارہ گرا. تو وہ سب کو پتا ہے $150 ملین کا کون سا. اب دیکھیں جب امریکن صدر یونائٹڈ نیشن کے اندر بیٹھ کے کہہ دیتا ہے اپنی سالانہ سپیچ میں کہ میں نے جنگ بند کرائی، جبکہ انڈین مندوب سب بیٹھے ہوئے وہاں پہ، تو کتنا بڑا انڈیا کے منہ پہ تماچا ہے یہ. دیکھیں ایسے ہی ہے کہ آپ نے کس حد تک آپ جھوٹ بولیں گے. دیکھیں صحیح. اب یہ دیکھنا یہ ہوگا، دیکھیں جیسے پاکستان اور سعودی عربیہ نے معاہدہ کیا، دیکھیں ایک چیک تو ڈالا نا اسرائیل کے اوپر، کیسے بھی کیا ہے. تو یہ مسلم ممالک کو ریلائز کرنا ہوگا. اب دیکھیں OAC کے جو ممالک ہیں اشفاق بھائی، وہ $1.4-1.5 ٹریلین کا بزنس کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ، ایسے ہی ہے. اور $15-16 بلین کا اسرائیل کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اگر آپ ٹریڈ ہی بند کر دیں تو دیکھیں اس کے بڑے فار ریچنگ افیکٹس ہوں گے. تو ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا جیسے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا، بیکاز ہم سیلف ریلائنٹ تھے، ہمارا ڈیفنس مضبوط تھا. تو جب تک یہ ملٹری مائٹ یا سیلف ریلائنٹ کی OAC کے لوگ نہیں ہوں گے، آپس میں یونٹی پیدا نہیں کریں گے. اب دیکھیں جہاں تک رشیا کا تعلق ہے، ٹرمپ صاحب یوکرین میں جنگ کیوں نہیں ختم کرا سکے؟ کہہ رہے تھے میں اگلے ہفتے ہی کرا دوں گا، بیکاز پیوٹن اپنی نیشنل انٹرسٹ کو آگے. چین اور بھارت پہ بھی الزام لگا رہے ہیں نا اس وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تیل لے رہے ہیں. میں کہنا یہ کہتا ہوں جب اگر اپنی نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھیں گے نا، عرب ورلڈ کی نیشنل انٹرسٹ کو آگے رکھا جائے، OAC کی نیشنل انٹرسٹ کو رکھا جیسے پاکستان نے رکھی، تو دس از دا وے فارورڈ. ٹھیک ہے. اختیار صاحب ایک اور چیز مجھے بتائیے کہ ابھی ٹرمپ صاحب نے تو ایک بار پھر بھارت کے منہ پہ تماچا مار دیا کہ بھائی جنگ بندی کروائی، اور جس طرح سے میں نے حوالہ دیا راجناتھ سنگھ دوبارہ سے کہ یہ جی پاز ہے، یہ تو دوبارہ پھر سے شروع ہو جائے گا. یعنی کہ ان کو کرکٹ کے میدان میں تو چلو جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنی جگہ، لیکن باقی جنگ میں تو ہم نے کبھی ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا. تو پھر بھی شرم نہیں آتی ان کو؟ وہ دیکھیں شرم نام کی چیز جو ہے وہ انڈیا میں کوئی ان کے حکمرانوں میں بالکل نہیں ہے، نہ ان کی فوج میں ہے اور نہ ان کے حکمرانوں میں ہے. یہ جب بھی آئیں گے یہ مار کھائیں گے، اور مار کھا کے نا ادھر سے پھر لگائیں گے کہ ہم پھر آ رہے ہیں. یہ اپنا ان کو بڑا ہونے کا، بڑا ملک ہونے کا، بڑی فوج ہونے کا، بڑی اکانومی ہونے کا ان کا ایک زوم ہے، ایک غرور ہے، تکبر ہے. اور پاکستان نے ہمیشہ ہمیں اپنی افواج پر اور اپنی اقوام پر، اپنی فضائیہ پر اور اپنی بحریہ پر اور اپنی پولیٹیکل قیادت پر فخر ہے کہ جب جب انڈیا نے کوئی ہرزہ سرائی کی ہے، کوئی بدماشی کی ہے، ہم نے ان کے دانت ایسے کٹے کیے ہیں کہ ان کی نسلوں کو یاد رہتے ہیں. یہ جب کرکٹ کے میچ کے لیے ان کے کھلاڑی آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کشتے ان کو کھلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی گولیاں ان کو کھلاتے ہیں. نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کو نیند آتی ہے، نہ ان کو اونگ آتی ہے. وہ کیا کیا چیزیں کھا کے آتے ہیں. وہ سارا غصہ جو ہمارے فوجی ان کو مارتے ہیں ادھر جا کے میدان میں، اس کا یہ بدلہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں. کرکٹ میں تو ہم کرکٹ سی ریسیپی ہمیں پوچھ لینی چاہیے، ہمارے والے بھی کچھ کھا لیں. ریسیپی آپ کو وہ کم از کم کبھی نہیں بتائیں گے. ہم اپنے بندوں کو کہیں گے کہ بھائی کچھ جا کے ہماری فوج کے ساتھ بیٹھو، ہمارے فوجی جوانوں کے ساتھ بیٹھو، جو جوان ہمارے بارڈر پہ کھڑے ان کے پاس جا کے ذرا بیٹھیں، کچھ ان کے ساتھ کراس ڈسکشن کرے، شاید آپ کو وہاں سے کوئی ٹپس مل جائے. لیٹس سی سری لنکا کے ساتھ ایک اشارہ جو تھا وہ 6 اور 0 والا، وہ تو بڑا اچھا سیکھا ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کو کرکٹ بھی سیکھنی چاہیے. جنرل صاحب ایک چیز یہ بتائیے، ایک جانب یہ ہے کہ ہم نے بھرپور جواب دیا، لیکن دوسری جانب یہ جو بھارتی پراکسیز ہیں، فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان، یہ انسرجنسی پھر سے پنپتی جا رہی ہے. ایسے میں جبکہ ہمیں ایک مؤثر ایکشن کی ضرورت ہے، خیبر پختونخوا حکومت کہتی ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. افغانستان سے ہمیں ایک جانب کبھی کہتے ہیں کہ پاسپورٹ میرا نہیں ہے، دوسری جانب کہتے ہیں کہ مجھے پاسپورٹ کے بغیر بھی جا سکتا ہوں، پھر کہتے ہیں کہ جی مجھے مذاکرات کرنے چاہیے. یہ کیا آپ کو ڈیوائیڈ نہیں نظر آتی وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت کی سوچ میں؟ دیکھیے یہ بہت بڑا ڈیوائیڈ ہے. اب پچھلے 25 سال ہو گئے ہمیں وار آن ٹیرر پہ،
جنگیں کرتے ہوئے اپنی بڑی قیمتی جانیں اس میں جو ہے لٹاتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہوگا. اور یہ پروونشل گورنمنٹ دیکھیں اب یہ سارے جو انسیڈنٹ ہو رہے ہیں خاص طور پہ KPK میں, تو دیکھیں ان کو کون گھروں میں پناہ دے رہا ہے. اگر بارڈر پہ چیک نہیں ہوئے کہ ہمارے جیسے آپ کو پتا ہے 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا, چلے پورس بارڈر ہے, کچھ گاؤں ادھر ہیں کچھ گاؤں ادھر ہیں, نہیں پکڑے گئے, پورس بارڈر سے آ گئے, آ کے کہاں رہتے ہیں یہ؟ کون انہیں پناہ دیتا ہے, کون انہیں ٹرانسپورٹ دیتا ہے, کون انفارمیشن دیتا ہے کہ یہاں پہ جا کے اٹیک کرنا ہے, پھر اٹیک کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ اور جن روٹ سے وہ آتے ہیں جی ان روٹس پہ ایک المیہ یہ ہے کہ وہاں پر افغانستان کی سائڈ پہ چیک پوسٹیں نہ ہونے کے برابر ہے, یعنی کہ ادھر کی بھی ذمہ داری ہماری, ادھر کی بھی ہماری, بالکل. اور پلس وہ اسلحہ بھی یہاں پر آتا ہے, اسلحہ بھی آتا ہے. اچھا یہ کون فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں؟ اب KPK کی گورنمنٹ پچھلے 13-14 سال سے وہاں حکومت میں ہے, تو آپ 13-14 سالوں میں یہ چیز سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے. یہ شو کرتا ہے کہ وہاں کے جو لوکل ہیں جن علاقوں, دیکھیں زیادہ کہاں دہشت گردی پچھلے چند مہینوں میں دیکھی, جہاں آپ نے باجوڑ میں دیکھی, محمد میں دیکھی, خیبر ایجنسی میں دیکھی, پارا چنار کے علاقے میں, اور بنو کرک اور لکی مربت یا وزیرستان کے علاقے میں دیکھی. تو یہاں پہ ہم کیوں نہیں کنٹرول کر سکے؟ وہاں لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ کدھر ہیں, وہاں لوکل جو کونسلر ہیں وہ کدھر ہیں, وہاں MPs کدھر ہیں, وہاں MNA کدھر ہیں, سینیٹر کدھر ہیں؟ وہ کیوں اپنا رول پلے نہیں کر رہے؟ ویسے تو جاتے ہیں شادی بیاہ میں, خوشی غمی میں, ہر جگہ پہنچتے ہیں. SHO کو ایک جگہ کا پتا ہوتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو غیر قانونی کاروبار ہے, جو اسمگلرز ہیں, ڈرگ مافیا ہے, اور یہ ٹیررزم, یہ ایک آپس میں ان کا کلوژن ہے, ایک دوسرے کو سوٹ کرتا ہے. تو یہ ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا میجر جنرل ریٹائر طارق رشید صاحب اور اختیار ولی خان صاحب فور یور ٹائم. جی یہاں پک لیتے ہیں, بریک کے بعد کنکلوڈ کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں دہشت گردی ایک بڑا چیلنج ہے اور پاکستان نے اس سلسلے میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور اب تو دنیا بھی مانتی ہے. لیکن جن دہشت گردوں کو ہم نے بڑی مشکل سے نکالا اور اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی, نہ صرف یہ کہ جان و مال کی, سیکیورٹی اہلکاروں کی, عوام کی, بلکہ $140 ارب کا ہمیں نقصان ہوا تھا, اور پہلے باضابطہ آپریشن کر کے ہم نے ان لوگوں کو نکالا تھا. لیکن اب ٹارگیٹڈ ایکشن وقت کی ضرورت ہے, اور اسی بنیاد پر جب تک ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا خاتمہ نہیں ہوگا پاکستان میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ابھی حال ہی میں دیکھیے کہ ایک دفعہ پھر سے جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور اللہ رحم فرمائے کہ وہاں پر زیادہ جانی نقصان نہ ہو. لیکن آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ فتنہ الخوارج ہوں, فتنہ الہندوستان ہوں, یہ سب مل کر آپ پاکستان کے امن کے خلاف ہیں, پاکستان کے امن کے دشمن ہیں. ایسے میں وفاق اور صوبائی حکومت کو یکساں پالیسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے, اور صوبائی حکومت کو بجائے اس کے کہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق کام کرے, یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ مذاکرات انہوں نے خود کرنے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.